الدین الخالص. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محترم ساتھیوں، دینی بھائیوں، مشاہدین کرام، اسلامی خواتین، آج بتاریخ 14 جولائی سن 2020 عیسوی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا فیس بک لائیو کے ذریعے، اور جیسا کہ میں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے ایمان کے ارکان کے تعلق سے، ایمان کے جو ارکان ہیں ان کی شرح، ان کی وضاحت کی جائے، اور اس سلسلے میں کل پہلا درس ہوا تھا جس میں ایمان کی اہمیت اور اس کا معنی و مفہوم اور اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آفتاب صاحب، آج جو بیان ہوگا وہ کل کے بیان کے متعلق کچھ باتیں ہیں. کل میں نے عرض کیا تھا کہ ایمان جو ہے صرف زبان کے اقرار اور دل کی تصدیق ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے. اور اس سلسلے میں نے قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھی تھیں اور اس سے اس چیز کو واضح کیا تھا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح ضروری ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو ایمان کے ساتھ عمل صالح کر رہے ہیں. دنیا میں بھی ان کے لیے بہتر ہوگا اور آخرت میں بھی ان کے لیے انشاءاللہ کامیابی ہوگی. تو زبان کے اقرار کے ساتھ بہت اہم بات ہے، اس کو دماغ میں رکھیں، دل کی تصدیق کے ساتھ ساتھ اعضاء کے اعمال بھی جو ہے ایمان میں شامل ہیں. یعنی آپ کے جو اعضائے جوارے ہیں، بدن کے جو پارٹس ہیں، ہے نا، تو ان کا عمل بھی جو ہے اس میں شامل ہے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو اعمال ہیں، پہلی چیز اس میں ہے کہ اعضاء کے جو اعمال، جو آپ کے پارٹس آف باڈی جو ہے یا بدن کے جو اعضاء ہیں، ان اعضاء کے اعمال میں ایک تو وہ اعمال ہیں جن کا تعلق جو ہے احکام کو بجا لانے سے ہے، یعنی ان احکامات پر عمل کرنا جو اللہ تعالی یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صادر فرمائے، اللہ کے احکام، اور اسی طرح سے ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام جو انہوں نے حکم دیے. مثال کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ مومنین کی کچھ آیتیں ہیں، یا 1 نمبر آیت سے لے کر کے 11 نمبر آیت تک، اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. تو یہ جو آیتیں ہیں، ہے نا، ان کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان والے لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں عاجزی کرتے ہیں، اور جو بےہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جو ان کے قبضہ میں ہوں، کیونکہ ان کے معاملہ میں ان پر کوئی ملامت نہیں.
البتہ ان کے سوا جو کوئی اور ذریعہ تلاش کرے تو ایسے ہی لوگ کیا ہے حد سے بڑھنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ ایسے ہیں جو جنت الفردوس کے وارث بنیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آیت نمبر 1 سے لے کر کے 11 نمبر آیت کا ترجمہ۔ ان آیات کریمہ میں جو آیتیں جس کا ترجمہ میں نے بتایا آپ کو، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جو صفات، جو ان کی خوبیاں ذکر فرمائی ہیں، ان میں سے بعض کا تعلق دل سے، بعض کا تعلق اعضاء سے ہے، اور اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اعضاء کے اعمال ایمان میں شامل ہے، اعضاء کے اعمال جو ہے ایمان میں شامل ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حجرات میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون، یعنی حقیقی مومن تو وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر شک میں نہیں پڑے اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی سچے مومن ہیں۔ تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سچے مومن قرار دیا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنی جانوں اور اپنے اموال کے ساتھ جو ہے جہاد بھی کرتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ جہاد بھی ایمان میں شامل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ خیر کی بات کہے، خیر کی بات ہی کرے، یعنی اچھی بات بولے، ہے نا، ورنہ خاموش رہے۔ اور جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، یعنی مہمان کی کیا ہے خاطر تواضع کرے جو ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ خیر کی بات کرنا، پڑوسی کے حقوق ادا کرنا، مہمان نوازی کرنا، یہ سارے اعمال جو ہے ایمان میں شامل ہے، کیونکہ ایمان کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے۔ جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے، خاموش رہے، چاہیے کہ وہ ایسا کرے۔ تو یہ چیزیں جو ہے ایمان میں، یہ سارے اعمال جو ہیں ایمان میں شامل ہے، یہ اعمال ہیں، ہے نا، اور یہ ایمان میں داخل ہے۔ تو یہ جو اعضاء کے جو اعمال ہیں، ہے نا، یعنی جو عمل کرنا ہے ایک مومن کو، تو پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات صادر فرمائے ان پر کیا ہے عمل کرنا ہے، اور اس کی 2-3 مثالیں میں نے دی ہیں قرآن اور حدیث سے۔ دوسری چیز جو ہے اعضاء کے اعمال میں، یعنی احکامات کی پابندی کے ساتھ، احکامات کو بجا لانے کے ساتھ ساتھ کیا ہے ان چیزوں سے بچنا ہے جن چیزوں سے روکا گیا ہے، یہ بھی جو ہے اس ان اعمال میں شامل ہے۔ یعنی اللہ کے احکام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں ان پر عمل کرنا، اور جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے ان سے رک جانا، یعنی ان چیزوں سے رکنا جس سے منع کر دیا گیا ہے، ان اعمال سے بچا جائے جن سے اللہ تعالیٰ نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور ان چیزوں میں، منہیات میں یعنی نواہی میں، جن چیزوں سے روکا گیا ہے، سب سے پہلے کیا ہے اس میں شرک سے جو ہے منع کیا گیا ہے، شرک سے اجتناب کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ نام میں، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ سورہ نام کی آیت نمبر 82، جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو
ظلم سے آلودہ نہیں کیا. ظلم یعنی شرک، انہی کے لیے امن و سلامتی ہے اور یہی لوگ راہ راست پر ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر بہت گراں گزری. صحابہ کو مطلب جیسے بڑا اس سے گراں لگ رہا تھا، مطلب عجیب قسم کا ایک جیسے کوئی بہت بوجھ ہو. چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کون ہے جس نے گناہ اور معصیت کے ذریعے یعنی اپنی جان پہ ظلم نہیں کیا ہے؟ کون ایسا آدمی ہے؟ بہت سے لوگ ہیں، ہے نا، گناہ سرزد ہو جاتا ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس ہوا کما تظنون انما ہوا کما قال لقمان لابنہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اس سے مراد وہ نہیں جیسا کہ تم گمان کر رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جو تم سوچ رہے ہو، جو تم گمان کر رہے ہو اس آیت کے تعلق سے، وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یعنی شرک ہے، جیسا کہ لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو اس آیت میں جو ظلم کا لفظ آیا جو ہے یعنی جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا. تو سب سے پہلی چیز جو رکنا ہے ایک مومن کو ان امور میں سے، ان چیزوں میں سے جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، جن کے قریب ہمیں نہیں جانا ہے، وہ سب سے پہلی چیز جو ہے، سب سے اہم چیز کیا ہے؟ وہ شرک ہے، اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ بہت بڑا گناہ ہے، اور جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا. اور آج تو شرک کے بہت سارے دروازے کھل چکے ہیں. مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہے، شرک بھی کرتا ہے، کہتا ہے میں مومن بھی ہوں، اور ادھر شرکیہ اعمال بھی کرتا ہے جو ہے. تو سب سے پہلی چیز یعنی شرک سے اجتناب. دوسری چیز کیا ہے؟ اس میں معاصی سے اجتناب کرنا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور یہ بھی جو ہے ایمان میں شامل ہے، یہ بھی ایمان میں شامل ہے. جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن ولا یشرب الخمر حین یشربها وهو مؤمن. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ کوئی زانی اس حالت میں زنا نہیں کر سکتا کہ وہ مومن ہو، اور کوئی چور اس حالت میں چوری نہیں کر سکتا کہ وہ ایمان والا ہو، اور کوئی شرابی اس حالت میں شراب نوشی نہیں کر سکتا کہ وہ مومن ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو گویا کی جو ہے معاصی سے اجتناب، اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا، یہ بھی کیا ایمان میں شامل ہے. تو یہ باتیں تھیں کہ جو اعمال سے جن کا تعلق ہے کہ ہمیں احکامات کو بجا لانا ہے، اور ان چیزوں سے جو جن سے ہمیں روک دیا گیا ہے اس سے ہمیں رک جانا ہے، اپنے آپ کو بچا لینا ہے. یہ جو ہے یہ اعمال سے ان کا تعلق ہے. جو اعضاء کا ذکر ہوا کہ بغیر عمل صالح کے یعنی ایمان میں عمل داخل ہے، اور بغیر عمل صالح کے جو ہے وہ ایمان جو ہے آدمی کو فائدہ نہیں دے گا. ایک دوسری عام چیز میرے دوستو وہ یہ ہے کہ ایمان کے شعبے کتنے ہیں، یعنی اس کی شاخیں آپ کہہ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کی کیا ہے؟ ایمان کے 70 یا 60 سے زیادہ شعبے ہیں، 60 یا 70 سے زیادہ شعبے یعنی اس کی شاخیں. سب سے افضل جو شعبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے کمتر شعبہ جو ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. یہ بھی ایمان کا سب سے کم ترین درجہ ہے.
سب سے کمتر درجہ جو ہے ایمان کا وہ یہ ہے کہ آدمی راستہ چلتے ہوئے کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے۔ اب آئیے ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع پر کہ ارکان ایمان کتنے ہیں، کون کون ہیں۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے ارکان جو ہے یہ 6 ہیں۔ ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالی پر ایمان لانا، نمبر 2 اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، نمبر 3 اس کی کتابوں پر ایمان لانا، نمبر 4 اس کے رسولوں پر ایمان لانا، نمبر 5 قیامت کے دن پر ایمان لانا یعنی آخرت کے دن پر، سمجھ رہے نا، اور نمبر 6 کیا ہے، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ یہ 6 ارکان ہیں ایمان کے۔ تو ہمیں کیا ہے، ان کی تصدیق کرنی ہے، سمجھ رہے نا، زبان سے آدمی کا اقرار کرے، دل سے تصدیق کرے، اور ان کے جو کیا ہے تقاضا ہے اس کا، یعنی جو یہ چاہتا ہے ایمان آپ سے، یعنی وہ اعمال بھی اس میں شامل ہیں، اعضاء کا اعمال جو ہے اس میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اس کی دلیل جو ہے یہ در حقیقت نیکی یہی ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے، اور قیامت کے دن پر، اور فرشتوں پر، اور کتاب پر، اور تمام نبیوں پر۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یعنی رسول ایمان لائے اس چیز پر جو ان کی طرف اللہ کی جانب سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے، یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ اس کے رسولوں کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ اے رب ہم نے تیرا ارشاد سن لیا اور مان لیا، اے ہمارے رب ہمیں تیری بخشش چاہیے، ہمیں تیری بخشش چاہیے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں ان کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو مقررہ اندازے سے پیدا کیا، یعنی اس میں تقدیر کا ذکر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے نا، اس میں بھی اس کا ذکر ہے نا۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اور اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور اسی طرح سے قیامت کے دن پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر، سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ تو ہمیں جو ہے ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا چاہیے، اسلام کے ارکان، ایمان کے ارکان، چونکہ جب یہ چیزیں ہمارے دماغ میں رہیں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کو کیسے کن چیزوں کو ماننا ہے، کن چیزوں کی تصدیق کرنی ہے نا، تو یہ چیزیں جو ہے آسان ہوں گی آپ کے لیے، اور اسی حساب سے جو ہے کیا ہے ایک انسان، ایک مومن آدمی اپنی زندگی گزارے گا جو ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ایمان کے جو ارکان 6 ہیں، میں اس کو پھر سے ریپیٹ کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان لانا، اور اچھی و بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اور اس کی دلیل جو ہے یہ حدیث جو میں نے ابھی پڑھی، مسلم شریف کی روایت ہے نا، کہ اس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بتایا کہ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ یہ 6 چیزوں کا ذکر ہے اس میں۔ تو بہرحال یہ آج کے درس کے تعلق سے اتنی ہی باتیں تھیں، اور جو میں نے ذکر کی یہاں پہ کہ جو اعمال ہیں اس میں کون سی چیزیں ہیں، ہے نا، یعنی جو عمل صالح جو مطلوب ہے ایمان کے ساتھ ساتھ، تو کون سا عمل کرنا ہے ہم کو، اللہ کے احکامات کی پابندی ہے، اور نواہی سے جس سے ہمیں روک دیا گیا ہے اس سے اجتناب اور پرہیز کرنا ہے، اور اس کی ہم نے دلیل بھی دی۔ اور وہ چیزیں جس سے ہمیں منع کیا گیا، جس سے ہمیں رکنا ہے، اس میں خاص طور سے سب سے پہلے شرک ہے، اور اس کے بعد جو ہے
تمام قسم کی جو اللہ کی نافرمانیاں ہے نا، معصیت ہے، معاصی ہیں، ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایمان کے شعبے ہم نے بتایا اور ایمان کے جو ارکان ہیں، انشاءاللہ العزیز کل جو ہے ایک ان کی ہر رکن کا جو ہے، جو ایمان کے جتنے ارکان ہیں، جیسے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، تو پھر اس کی تھوڑی سی وضاحت ہوگی کہ اس کا مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے، تو یہ تھوڑی سی تفصیل ہے اس میں، اس لیے انشاءاللہ العزیز جو ہے کل سے ہم اس چیز کو شروع کریں گے کہ ایک ایک رکن کی جو ہے تھوڑی تشریح اور وضاحت ہوگی کہ اس کا مطلب، اس کا مفہوم کیا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے گناہوں سے، اللہ کی معصیت سے، معاصی سے، خاص طور سے شرک سے اور اس قسم کے تمام گناہوں سے اللہ ہم سب کو دور رہنے کی، ان سے بچنے کی، اپنے آپ کو بچانے کی اللہ ہم کو توفیق دے، اللہ ہم سب کی جو ہے حفاظت فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔